بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم شرک کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی مختلف اقسام کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی اقسام پاکستان کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے قرآن پاک میں بھی بیان آ چکا ہے کہ شرک گناہ عظیم ہے۔ شرک کرنے والے مختلف مذہب کا جائزہ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ موجودہ دور کے مسلمانوں، پیروں، مخدوموں اور بعض ولی اللہ اور علماء کا بھی کردار دیکھتے ہیں کہ شرک میں کس حد تک مبتلا ہیں اور شرک کرنے کے بعد کیا وہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں۔ شرک اور اس کی اقسام کو جاننے سے پہلے ہم عقیدہ کو جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ دوستو، انسان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات کا محور اس کے خیالات ہیں۔ یہی اس کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ یہ عام خیالات در حقیقت اس کے چند پختہ، غیر متزلزل اور غیر مشکوک اصولی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہیں اصولی خیالات کو عقائد کہتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خطہ نکلتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خطہ اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے تمام افعال اور حرکات ہمارے ارادہ کے تابع ہیں۔ ہمارے ارادہ کا محرک ہمارے خیالات اور جذبات ہیں اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں۔ عام بول چال میں انہی چیزوں کی تعبیر ہم دل کے لفظ سے کرتے ہیں۔ اسلام کے معلم نے بتایا کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا۔ ہاں، وہ ٹکڑا دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے کام کا ثمرہ وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو جس کی ہجرت کی غرض دنیا کا حصول یا کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اس سے اس کو ثواب حاصل نہ ہوگا۔ آج کے دور میں علم نفسیات نے بھی اس مسئلہ کو ثابت کر دیا کہ انسان کی عملی اصلاح کے لیے اس کی قلبی اور دماغی اصلاح مقدم ہے، اور انسان کے دل اور ارادہ پر اگر کوئی چیز حکمران ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہے۔ اب صحیح اور صالح عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ چند صحیح اصول و مقدمات کا ہم اس طرح تصور کریں کہ وہ دل کا غیر مشکوک یقین اور غیر متزلزل عقیدہ بن جائیں، اور اسی صحیح یقین اور مستحکم عقیدہ کے تحت میں ہم اپنے تمام کام انجام دیں۔ بظاہر عقل ہمارے ہر کام کے لیے ہم کو رہنما نظر آتی ہے، لیکن غور سے دیکھو کہ ہمارے عقل بھی آزاد نہیں، وہ ہمارے دلی یقین، ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ عقل کے ذریعے ہم اپنے دلی خیالات، ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ اگر پا سکتے ہیں تو اپنے صحیح یقین اور چند مضبوط ذہنی تصورات کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ایمان کا ذکر ہمیشہ صالح عمل کے ذکر سے پہلے لازمی طور پر کیا ہے اور ایمان کے بغیر کسی عمل کو قابل قبول نہیں سمجھا۔ عبداللہ بن جدعان ایک قریشی تھا جس نے جاہلیت میں بہت سے نیکی کے کام کیے تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ با ایمان مشرک بھی تھا۔ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن جدعان نے جاہلیت میں جو نیکی کے کام کیے تھے، ان کا ثواب اس کو ملے گا؟ فرمایا، نہیں عائشہ، کیونکہ کسی دن اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو قیامت میں بخش دے۔ بدر کے لڑائی کے موقع پر
ایک مشرک نے جس کی بہادری کی دھوم تھی حاضر ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے مال غنیمت سے کچھ مال ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، واپس جاؤ، میں اہل شرک سے مدد کا خاص گر نہیں ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد کی کمی کے باوجود اور اس کی بہادری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی جماعت میں شامل نہ کیا۔ غرض ایمان ہمارے تمام اعمال کی اساس ہے، جس کے بغیر ہر عمل بے بنیاد ہے۔ تورات میں بعض عقیدوں کا ذکر ہے، مگر ایمان کی حقیقت اور اس کی اہمیت کی تعلیم سے وہ خالی ہے۔ انجیل میں ایمان کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، مگر اخلاقی سچائی، اعمال کی درستی اور دل کے اخلاص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ معجزوں اور کرامتوں کے ظاہر کرنے کے لیے، قدرت اور اختیار پانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یونان کے بہت سے پیروں اور ہندوستان کے بہت سے مذہبوں نے محض ذہنی جولانی، مراقبہ، تصور، دھیان اور علم کو انسان کی نجات کا ذریعہ قرار دیا، اور اخلاق اور عمل سے ان کو کوئی بھی غرض نہیں۔ عیسائیوں، زرتشتیوں اور برہمن نے عقائد کو یہ وسعت دی اور ان کی ایسی تفصیل بیان کی کہ وہ سڑتا پا خیالی فلسفہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و عمل کو ایک دوسرے کے لیے لازمی قرار دیا، مگر اصل زور انسان کے عمل پر دیا اور عقائد کے اتنا حصہ کا یقین کرنا ضروری قرار دیا جو دل کی اصلاح کرے، اور فلسفیانہ الجھاؤ اور تصورات کی تشریح کر کے عمل کو برباد نہیں کیا۔ چند سیدھے سادے اصول جو تمام ذہنی سچائیوں کا خلاصہ ہیں، ان کا نام عقیدہ اور ان پر یقین کرنے کا نام ایمان رکھا۔ آپ نے واضح الفاظ میں عقائد کے صرف 5 اصول بتائے: 1 اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان۔ یہی وہ 5 اصول ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ان پر نہ صرف زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، بلکہ دل سے یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک سورۃ نساء میں فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور روز آخرت کا انکار کرے گا، وہ سخت گمراہ ہوگا۔